تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. جب برادر گرامی حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا دعوت نامہ آیا اور عنوان یہ دیا کہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری تصوف اور سلوک سے وابستگی، میں حیران رہ گیا کہ شاہ صاحب اور تصوف عجیب بات ہے. اس لیے کہ اب تک ہم لوگ یہ سنتے تھے محدث تھے، مفکر تھے، فقیر تھے، سب کچھ تھے، لیکن صوفی تو کوئی نہیں جانتا تھا. پھر ہمارے لیے حل المشکلات برادر گرامی مولانا احمد خضر صاحب دامت برکاتہم ہیں، واقعتاً شاہ صاحب کے جانشین ہیں. انہوں نے کچھ کتابوں کے حوالے دیا اور جب میں ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو آپ یقین جانیں کہ وہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے. اور اس کے ثبوت میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے جانے لگے ہیں، اور شیخ الہند صرف مالٹا کے اسیر نہیں تھے، ایک میرے دوست کہا کرتے تھے وہ مجدد تھے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام کا جز ہے محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس سے رجوع کیا جائے. ایک روایت کے مطابق تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انور شاہ کشمیری سے رجوع کیا جائے. اس کا معنی یہ تھا کہ حضرت انور شاہ کشمیری جس طرح حدیث میں ان کا پایا بلند تھا، اسی طرح تصوف و سلوک میں بھی ان کا پایا بلند تھا. ورنہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہرگز رجوع کرنے کا مشورہ نہیں دیتے. اور حضرت محتمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اور مفتی شفیع صاحب، بس بھائی مفتی شفیع صاحب نے حضرت انور شاہ کشمیری سے بیعت کی، اور محتمین صاحب نے کہا ان کے بیعت پر کیا اثر ہے آپ پڑھ لیجئے گا. میں زیادہ نہیں بولوں گا، لیکن میں ضرور کہتا ہوں وہ فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے، اور ان کا پایا بلند تھا، بہت بلند تھا. انہوں نے جس طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خواص کے عالم ہو گئے، اسی طرح حضرت شاہ انور شاہ کشمیری بھی خواص کے عالم ہو گئے. اس جہت کو انہوں نے نہیں پایا. مدرسہ امینیہ کے رپورٹ میں ہے اس مادی دور میں انور شاہ کشمیری کو سمجھنا بہت مشکل ہے. رپورٹ میں ہے کہ جب گئے ہیں تو 5 روپیہ ان کی تنخواہ تھی. 5 روپیہ تنخواہ تھی، رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اس میں. اور دوسرے سال 10 روپیہ تنخواہ ہو گئی. تو اب دیکھیے شاہ صاحب کیا ہیں. 5 روپیہ تو مدرسے کے فنڈ میں دے دیا کرتے تھے، اور 5 روپیہ محتمم صاحب سے کہتے تھے کہ میرا کھانے پینے کا انتظام کرنا. حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا جتنے مشائخ ہیں، یہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں، یہ تو مسلط ہو گئے ہیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.